السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان ذوالفقار خان، اور آپ دیکھ رہے ہیں اوپن کوٹ۔ ہلکی پھلکی خبروں کی طرف جانے سے پہلے آج کے موضوعات کے حوالے سے بتا دوں۔ پھلتا پھولتا پنجاب، ترقی کرتا پنجاب اور اڑانے بھرتا پنجاب، جس کے ڈیلی ویجز سرکاری ملازمین تنخواہوں سے محروم اور فاقوں کا شکار ہیں، ان کے حوالے سے بات ہوگی۔ اس کے علاوہ پاکستان نے ایک بہت بڑا معرکہ سر انجام دیا ہے کرکٹ کے میدان میں، اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے، اور دیگر چھوٹی دو چار خبریں بھی کوشش کروں گا کہ آج کے اس ویلاگ میں شامل کر سکوں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ گورنمنٹ آف پنجاب جو بڑے بڑے دعوے کر رہی ہے، اور ہماری ٹک ٹاکر وزیر اعلیٰ اپنی کامیابیوں اور اپنے منصوبوں کی ایسے تشہیر کر رہی ہیں کہ جیسے دنیا میں سب سے زیادہ ویلفیئر سٹیٹ اگر کوئی ہے تو وہ صوبہ پنجاب ہے۔ یہاں پہ حالات یہ ہیں کہ ڈیلی ویجز ملازمین جو ہے گزشتہ 3 اور 4 مہینوں سے، اور بعض محکموں کے 6 مہینوں سے تنخواہوں سے محروم ہے، اور ہیں بھی فل ٹائم جاب والے لوگ۔ اب جب آپ ایک محکمے میں امپلائیز کو رکھتے ہیں تو اس کی سب سے بڑی ہوپ یہی ہوتی ہے اس محکمے سے کہ وہ باعزت روزگار کمائے گا، اپنے بچوں کے اخراجات پورے کرے گا، اپنے گھر کے اخراجات پورے کرے گا، اپنے بچوں کی ضروریات پوری کرے گا، اور ان کو اچھی تعلیم و تربیت دلائے گا۔ لیکن یہاں پہ حال یہ ہے کہ 4 مہینے سے اور 6 مہینوں سے ڈیلی ویجز ملازمین کو تنخواہیں نہیں مل رہی۔ اب کئی ملازمین ان میں ایسے بھی ہیں کہ جن کے آفس جہاں پہ وہ ڈیوٹی کرتے ہیں وہ ان کے گھروں سے کافی دور ہے، آنے جانے کا کرایہ بھی انہوں نے لگانا ہوتا ہے۔ جب ان کے پاس تنخواہ ہی نہیں ہوگی تو وہ آفس کیسے آئے جائیں گے؟ اب یہ ہوا ہے کہ وہ ملازمین بیچارے، جب ان سے بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم لوگوں سے قرض اور ادھار مانگ مانگ کے تھک گئے، اور اب کوئی ایسا شخص بھی نہیں بچا کہ جس سے ہم ادھار مانگ کے اپنی ضروریات زندگی کو پورا کریں، اپنے بچوں کو 2 وقت کا کھانا دے سکیں۔ کئی ملازمین نے بتایا کہ ان کے بجلی کے میٹر کٹ چکے ہیں بل کی عدم ادائیگی کی وجہ سے، اور اسی طرح گراسری والے نے، دیگر لوگوں نے جہاں پہ اشیاء ضرورت لی جاتی ہیں جن سے ادھار لگائے ہوئے تھے، انہوں نے مزید ادھار دینے سے انکار کر دیا ہے، اور ان کا جواب یہ ہے کہ نہ اس گورنمنٹ نے آپ کو تنخواہ دینی ہے اور نہ آپ ہمارا ادھار چکا سکتے ہیں، اس لیے آپ مہربانی کریں اپنا کوئی ایسا بندوبست کریں کہ کہیں اور سے لے لیں۔ اب ادھار منگوا کے اس گورنمنٹ آف پنجاب نے اپنے ملازمین کو بکاریوں سے بھی پرے کر دیا ہے۔ بکاری تو خیر بہت اچھے جا رہے ہیں، کیونکہ ان کا تو نہ ہینگ لگے نہ پھٹکڑی، نہ انہوں نے ٹیکس دینا ہے اور نہ انہوں نے کوئی اور ایسے لوازمات پورے کرنے ہیں، ان کے تو دن بڑے اچھے گزرتے ہیں۔ لیکن مثال دے رہا ہوں کہ بکاریوں سے ان کی حالت پرے کر دی گئی ہے۔ کیا یہ جاب اس لیے کرتے ہیں کہ یہ در در لوگوں کے آگے ایسے کر کے ہاتھ پھیلاتے پھریں؟ کیا ان کی عزت نفس نہیں ہے؟ ادھر ایک طرف تو آپ جو ہے
اسمبلی میں عمران کی تنخواہیں 400 سے 600% بڑھا رہے ہیں اور ان کو ریگولر مل رہی ہے۔ ایک ایسا ملازم جس کی تنخواہ 37,000 سم تھنگ ہے، اگر اس کو وہ نہیں ملتی تو وہ بیچارہ کہاں جائے؟ کس کے آگے روئے؟ کس کے آگے پیٹے؟ کس کے آگے فریاد کرے؟ وہ اپنے گھر کا نظام کیسے چلائے؟ اپنے بچوں کے 2 وقت کا کھانا کیسے پورا کرے؟ وہ دنیاوی ضروریات کو کیسا پورا کرے؟ جو قرض وہ اٹھا کے بیٹھا ہے وہ کیسے اتارے گا؟ پھر سب سے اوپر کہ آنے والے 3-4 دنوں کے بعد رمضان المبارک کا آغاز ہو رہا ہے، اور یہ کھلی حقیقت ہے کہ یہ مسلمانوں کا ملک ہے، جہاں پہ رمضان سے پہلے کوئی چیز آپ کو 100 روپے کی مل رہی ہے تو رمضان میں وہ 300 کی ملے گی۔ تو وہ کیسی اپنی گھر گرہستی چلائیں گے؟ ٹک ٹاکر وزیر اعلیٰ صاحبہ جواب دیجئے، ان لوگوں کا بھی کچھ ہے پرسان حال یا نہیں ہے؟ یہ لوگ کہاں جائیں؟ کس کے آگے فریاد کریں؟ آپ کے ٹک ٹاک اور آپ کی سیلفیاں اور آپ کے ویڈیوز ہی نہیں ختم ہوتی، نام نہاد دعوے آپ کے بہت بڑے ہیں، لیکن کہاں ہیں ان لوگوں کی سیلریز؟ ابھی آپ نے جو ستھرا پنجاب پروگرام شروع کیا ہے، اس کے جو آپ نے امپلائیز رکھے ہیں ان کو تنخواہیں نہیں مل رہی۔ چلے باقی محکمے تو پرانے ہیں، آپ کے ہاتھوں کے لگائے ہوئے پودے بھوک سے مر رہے ہیں، بلک رہے ہیں، فاقہ کشی کا شکار ہیں۔ کہاں جائیں یہ لوگ؟ کس سے سوال کریں؟ کس کے آگے ہاتھ پھیلائیں؟ اگر میری یہ باتیں بھی توہین مریم کے زمرے میں آتی ہیں تو میں خوش ہوں، آنی چاہیے، کیونکہ وہ سینکڑوں ہزاروں لوگ اس وقت جن حالات سے گزر رہے ہیں، میں اپنی آنکھوں سے ان حالات کو دیکھ کے آ رہا ہوں، میں ان سے مل کے آ رہا ہوں، میں ایسے لوگوں سے ملاقات کر کے آ رہا ہوں۔ مجھے دکھ ہوتا ہے کہ دعوے تو کروڑوں کے ہیں لیکن دکان پکوڑوں کی ہے۔ آپ سے تو پکوڑے بھی صحیح طرح سے نہیں بن رہے۔ 15 کروڑ روپے لگا کے آپ نے ایک روڈ پہ پینٹ کروایا، گرین بیلٹ بنوایا، اور 2 ہفتوں بعد بارش ہوئی، وہ پینٹ ایسے دھل گیا جیسے آپ کے چہرے سے میک اپ بھی نہیں دھلتا۔ وہ بھی کم از کم آپ ایسا کرواتی ہیں کہ 24 گھنٹے گزار جاتا ہے، لیکن اس نے وہ بھی نہیں گزارے۔ پھر ان لوگوں کا رونا لے کے آج میں آپ کے سامنے اس لیے بول رہا ہوں، اور لہجہ میرا اس لیے تلخ ہے کہ جو حالات میں ان کے دیکھ کے آ رہا ہوں یا ڈیلی دیکھتا ہوں وہ میرا اللہ جانتا ہے۔ ایوان وزیر اعلیٰ میں بیٹھ کے بڑے بڑے دعوے کرنا، بڑی بڑی فلاحی ریاستوں کے حکمران ہونے کا دعویٰ کرنا ہے تو بڑا آسان، لیکن فلاحی ریاست تک پہنچنا آپ کے بس کی بات نہیں ہے بیوی، نہیں ہے۔ آپ نہیں کر سکتی یہ کام۔ یہ تو تھا ان امپلائیز کا حوالے سے بات جن کو تنخواہیں نہیں مل رہی۔ مجھے اس بات پہ شدید دکھ بھی ہے، لیکن مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ آج میں ان کی نمائندگی کر رہا ہوں۔ نتائج اس کے جو بھی آئیں گے وہ دیکھا جائے گا، لیکن کچھ اور خبروں کی طرف جاتے ہیں۔ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، مغل دور سے لے کے آج تک جب بھی کوئی ڈپارٹمنٹ، کوئی گھر سالوں کے ہاتھوں پہ چھوڑا گیا ہے، سالہ کون؟ بیوی کا بھائی، جورو کا بھائی۔ جب بھی کوئی ڈپارٹمنٹ سالوں کے ہاتھ پہ چھوڑا گیا ہے اس کی تباہی یقینی ہوئی ہے۔ مغل دور سے لے کے دیکھیں کہ مغل بادشاہوں نے جہاں جہاں بھی اپنے سالوں کو اختیارات دیے، وزیر بنایا، ان کو کسی بھی محکمے کا چارج دیا گیا تو وہ محکمے تباہ و برباد ہو گئے۔ یہی حال آج کل ہمارے پاکستان میں چل رہا ہے۔ ہمارے ایک صالح صاحب ہیں، ہمارے ملک کے
ایک صالح صاحب ہے، ہر چیز کا اختیار لے کے بیٹھے ہوئے، وزیر داخلہ وہ ہیں، کرکٹ بورڈ کے چیئرمین وہ ہیں، اور ڈیفیکٹو حکمران اصل میں آج کل وہی ہے۔ وہ صالح صاحب نے پہلے تو پنجاب کا بیڑا غرق کیا، اس کے بعد وزارت داخلہ میں آئے تو ماشاءاللہ سے جو کچھ امن و امان کے حالات ہیں اور جو ان کی ذمہ داریاں بنتی ہے ان کو پتہ ہی نہیں۔ پھر ماشاءاللہ ان صالح صاحب کو کرکٹ بورڈ کا چیئرمین بنا دیا گیا۔ اب صالح صاحب نے کے آنے کے بعد جو کرکٹ کا حال ہوا، جو حشر ہوا، وہ ہم سب کے سامنے ہے۔ اور یہ دیکھیں کہ 15 کروڑ روپیہ سٹیڈیمز کی تزئین و آرائش پہ لگا دیا، لیکن صالح صاحب 15 کھلاڑی نہیں تیار کر سکے جو وننگ پوزیشن میں آئیں، جو کسی ٹیم سے جیتنے کا حوصلہ رکھتے ہوں۔ ایسے لوگوں کو سلیکٹ کیا گیا جو میدان میں انٹر ہو رہے تھے تو وہیں سے پتہ چل رہا تھا کہ یہ تو ہارے ہوئے ہیں، ان سالوں نے تو آگے جا کے کچھ بھی نہیں کرنا۔ ان کے چہرے سے نفست پھوٹ رہی تھی، ان کے چہرے سے خوف جھلک رہا تھا۔ اور پھر میچ بھی وہ میچ جو ہائی ٹینشن میچ قرار دیا جاتا ہے انڈیا اور پاکستان کے درمیان۔ پھر سب سے بڑی بے عزتی کی بات یہ کہ ہم اس ٹورنامنٹ کے میزبان ہیں، ہم یہ ٹورنامنٹ منعقد کروا رہے ہیں، اور ماشاءاللہ سے ہم اتنی سپیڈ سے دوڑے ہیں کہ پہلا میچ اور دوسرا میچ اور بس ٹائیں فش ہم گھر آ گئے ہیں، کیونکہ ہم نے آرام سے بیٹھ کے میچ دیکھ رہے ہیں۔ پھر اوپر سے ہمارے کپتان صاحب کہتے ہیں میں ہاروں یا جیتوں مجھے کیا فرق پڑتا ہے، اور لعنت ہے تمہاری زندگی پہ یار، کروڑوں کے اثاثے کھا گئے، کروڑوں کے عوام کے ٹیکس کے پیسے کھا گئے، اور تم کہتے ہو کہ میں جیتوں یا ہاروں کیا فرق پڑتا ہے۔ یہ کون سی بات ہوئی؟ ملک کی بدنامی کروا کے رکھ دی، ملک کی عوام کے ٹیکس کے پیسے کو تباہ کر کے رکھ دیا، اور تم کہہ رہے ہو سرعام بیٹھ کے کہ میں جیتوں یا ہاروں مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہاں تمہیں پتا ہے کہ تمہارے سر پہ ہاتھ ان آج بیٹھ کے اس ملک کی بے عزتی ہوتے دیکھ رہے ہیں۔ تم سفارشی ہو ان کے، تم پسند ہو ان کے، اس لیے کہ تم آدھے سے زیادہ جھک کے ان کو سلام کرتے ہو۔ آخر کس چیز کا غرور ہے، کس چیز کا زعم ہے جس کی وجہ سے تم اپنی کارکردگی نہیں دکھا رہے؟ تمہیں یہ جس بندے نے پاکستان میں نعرہ ایجاد کیا ہے نا کہ تم جیتو یا ہارو ہمیں تم سے پیار ہے، میں کہتا ہوں سب سے بڑا کرکٹ کی تباہی کا ذمہ دار وہ شخص ہے۔ وہ کروڑوں روپے آپ ان پہ خرچ کر رہے ہو، عوام بیچاری مر کے سسک کے پیسہ کماتی ہے، اس پہ ٹیکس دیتی ہے، اور تم اس پہ پل رہے ہو، تو پھر تم جیتو کیوں نہیں؟ تمہاری تو وہ حالت ہو چکی ہے کہ کل کے بچے بنگلہ دیش، افغانستان تمہیں ہرا کے چلے جاتے ہیں۔ تمہارے اندر غیرت ہو تو میں کہتا ہوں اسی میدان کے اندر کھڑے ہو کہ تم خودکشی کر لو۔ یہ جو کروڑوں کے لگائے گئے ہیں سٹیڈیمز پہ، یہ کس کا پیسہ تھا؟ یہ کروڑوں روپے جو تمہیں تنخواہ کی مد میں اور انعامات کی مد میں دیے جاتے ہیں، ٹرافیوں کی مد میں دیے جاتے ہیں، یہ کس کے پیسے ہیں؟ یہ اس غریب عوام کے پیسے ہیں جو آج 2 وقت کی روٹی کے لیے ترس رہی ہے۔ پھر تم کہتے ہو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ فرق اس لیے نہیں پڑتا کہ تم ایک ٹٹو ہو، تم ایک چاپلوس ہو، اس لیے تم ٹیم میں بیٹھے ہو، ورنہ کوئی اور ملک ہوتا میں دیکھتا کہ یہ نیلے کیسے اس ٹیم میں بیٹھتے ہیں۔ پھر بات کرتے ہیں گورنمنٹ آف پنجاب کی، ایک دفعہ پھر اسی پہ آتے ہیں۔ آج میرا دل ویسے بھی ہے کہ میں نے انشاءاللہ کھری باتیں ہی کرنی ہیں۔ کروڑوں کے اشتہار چلوائے جا رہے ہیں ٹی وی چینلز پہ ہر روز،
اور ان اشتہاروں میں وہ ترقی دکھائی جاتی ہے جو ہم نے آج تک پنجاب کے اندر دیکھی نہیں۔ یہ ترقی ہے کہاں پہ؟ جاتی عمرہ کے اندر ہے یا کہیں اور ہے، لیکن اس کو ایسے محفوظ کیا گیا ہے کہ کسی کی نظر نہ لگ جائے، کسی کو نظر نہیں آنی چاہیے۔ یہ وہی والی مثال ہوگی، پچھلے رمضان میں میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ سندھ حکومت نے کہا تھا کہ پتہ نہیں کتنے کروڑ روپے کا راشن ہم نے غریبوں میں تقسیم کر دیا، اور ایسے تقسیم کیا کہ ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ کو پتہ نہیں چلا۔ بعد میں پتہ چلا کہ وہ جو راشن غریبوں میں تقسیم ہوا تھا وہ جنرل سٹوروں اور دیگر جو ہیں مالز ہیں ان پہ مل رہا تھا باقاعدہ گورنمنٹ کی سٹیمپ کے ساتھ۔ تو کہیں یہ پنجاب کی ترقی بھی وہی تو نہیں ہے کہ جس کا ہاتھوں ہاتھ آنکھوں آنکھ کسی کو پتہ نہیں چل رہا، صرف کانوں میں آوازیں پڑ رہی ہیں لیکن نظر کہیں نہیں آ رہی؟ اتنی خفیہ طریقے سے ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے۔ پھر نکمی نہ اہل حکومت، چاہے وفاقی ہے چاہے صوبائی ہے، ٹی وی پہ آ کے دعوے کرتے ہیں کہ مہنگائی کم ہوگی، عوام کو یہ ریلیف مل گیا، عوام کو وہ ریلیف مل گیا۔ او بھائی بازار میں نکلو، مارکیٹ میں نکلو، آ کے دیکھو کہ آج سے 1 سال پہلے کیا پوزیشن تھی، آج کیا پوزیشن ہے، 3 سال پہلے کیا پوزیشن تھی، آج کیا پوزیشن ہے قیمتوں کی، تمہیں لگ پتہ جائے۔ لیکن تمہیں کیسے پتہ چلے گا؟ تم لوگوں نے ان چیزوں کا سامنا ہی نہیں کرنا۔ سونے کے چمچ تم لوگ لے کے منہ میں پیدا ہوئے ہو، تو آج تم اس غریب عوام کے پیسے کو پانی کی طرح بہا رہے ہو کہ جہاں جو وہ محنت کر کے خون پسینہ بہا کے کماتے ہیں اور ٹیکس دیتے ہیں، وہ تمہاری عیاشیوں کے لیے نہیں دیتے، تمہارے اللہ تلوں کے لیے نہیں دیتے۔ مملکت کے ایک فرائض ہوتے ہیں کہ وہ عوام سے اگر ٹیکس لیتی ہے تو وہ ان کو فیسیلیٹیٹ بھی کرتی ہے۔ پاکستان میں کون سا ایسا کام آپ کر رہے ہیں جس سے عوام کو آپ کوئی سہولیات فراہم کر رہے ہیں؟ عوام دن بدن، جو لوگ 3 وقت کھانا کھاتے تھے وہ 2 پہ آئے، 2 والے اب 1 پہ آ گئے، اور 1 والوں کو تو اندازہ ہی نہیں کہ کب ملے گا۔ یہ دل یہاں سے دکھتا ہے تو آوازیں نکلتی ہیں، اور اس پہ کیا ہوتا ہے کہ ہمارے اوپر توہین مریم لاگو کر دی جاتی ہے، ہمارے اوپر توہین شہباز لاگو کر دی جاتی ہے، ہمارے اوپر توہین محسن نقوی لاگو ہو جاتی ہے، ہمارے اوپر پیکا ایکٹ لاگو ہو جاتے ہیں۔ ہم اس عوام کے حق میں نہ بولے، ہم اس عوام کے اندر سے اٹھ کے آئے ہیں، ہم اس عوام کے اندر رہتے ہیں، ہمیں جن حالات کا پتہ ہے، تمہاری فرشتوں کو بھی اس کا علم نہیں۔ جب یہ غبار دل کے اندر اتنا ایک پھیل جاتا ہے کہ برداشت سے باہر ہو جاتا ہے تو یہ الفاظ کی صورت میں باہر نکلتا ہے۔ ہم آپ کے سامنے یہ فریادیں اس لیے رکھتے ہیں عوام کی کہ آپ ان کا کوئی حل نکالیں۔ 50 ہزار کا، 60 ہزار کا، 1.5 لاکھ کا ڈیلی میک اپ کر کے آ کے سٹیج پہ کھڑے ہو کے نعرے مارنا، یہ آپ کی کارکردگی نہیں ہے۔ کارکردگی آپ کی اس وقت ہوگی جب آپ اپنی کارکردگی سے عوام کو خوشحال کریں گے۔ ریاست کی سب سے پہلی ذمہ داری ہی عوام کو خوشحال کرنا ہے۔ یہ قطعاً نہیں ہے کہ آپ صرف اپنے مفادات حل کریں۔ میں آج ایک اور سوال کرنا چاہ رہا ہوں۔ آج سے 3 مہینے پہلے شہباز شریف نے آذربائیجان کا دورہ کیا تھا، تو ان 3 مہینوں میں کتنی انویسٹمنٹ آئی آذربائیجان سے، جو آج 3 مہینے کے اندر اندر دوسرے دورے پہ شہباز شریف چلے گئے؟ اس انویسٹمنٹ کی تفصیل پبلک کی جائے۔ پھر کون سے ایسے معاہدے آپ کے رہ گئے تھے جن کا میں ابھی ٹی وی پہ سن رہا تھا کہ جی اربوں کے معاہدے ہو گئے، جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ او بھائی، اربوں آذربائیجان سے آ رہے ہیں، اربوں خربوں یو اے ای سے آ رہے ہیں، اربوں خربوں عرب ممالک سے آ رہے ہیں، جا کہاں رہے ہیں؟ کس پہ لگ رہے ہیں؟ عوام کو تو کوئی خوشحالی نہیں ملی، عوام کے لیے تو اشیاء ضروریہ کو سستا نہیں کیا گیا، عوام کو تو کہیں سے کوئی ریلیف نہیں مل رہی۔ یہ جو کروڑوں کے دعوے ہو رہے ہیں، یہ بھی پکوڑوں کی ہی دکان ہے پھر۔
کروڑوں تو مجھے نہیں نظر آ رہے کہیں بھی، اگر آتے تو ان کے اثرات بھی نظر آنے چاہیے تھی۔ انڈسٹری آپ کی ساری اٹھ کے باہر چلی گئی ہے۔ پھر آپ لوگ کہتے ہو جی کہ 25,000 سے زائد لوگ کروڑوں روپے جمع کروا کے دوسروں ملکوں کی شریعت لے کے بیٹھ کے، آپ کے نیب کی رپورٹ ہے۔ وہ کیوں گئے ہیں؟ وہ اس لیے گئے ہیں کہ ان کو پتہ ہے میرا کاروبار، میرا سرمایہ یہاں محفوظ نہیں، میری کاسٹ آف پروڈکشن یہاں پوری نہیں ہو رہی، میں اپنے بچوں کے لیے کچھ نہیں کما رہا۔ وہی پیسہ جو باہر انہوں نے انویسٹ کیا ہے، اگر آپ ان کو فیسلٹی دیتے تو وہ یہاں انویسٹ ہوتا، یہاں پہ ملازمتیں بڑھتی، ملازمت کے مواقع بڑھتے، انڈسٹری لگتی، کچھ ہوتا، لوگ ترقی کرتے۔ آج سینکڑوں ماؤں کے سپوت یہاں سے بھاگ کے جاتے ہیں، کشتیوں میں تباہ ہوتے ہیں، کشتیاں الٹتی ہیں، سینکڑوں لوگ ہلاک ہو چکے ہیں۔ میں تو کہتا ہوں اس کی ایف آئی آر وزیر اعظم اور صدر پہ کٹنی چاہیے، جو اس حکومت کے سربراہ ہیں۔ کیوں نہیں وہ حالات پیدا کر رہے کہ جن میں لوگ یہاں رہ کے خوشحال ہو سکیں؟ کیوں لوگ باہر بھاگنے پہ مجبور ہیں؟ ہے آپ کا پاس میرے ان سوالوں کا جواب؟ میرے لہجے کی تلخی بھی بڑھتی جا رہی ہے۔ جب ان حالات کا سامنا ہوگا، الفاظ ایسے ہی نکلیں گے، آگ کے شعلوں میں لپٹے ہوئے الفاظ نکلیں گے۔ یہاں تعریف کے الفاظ نہیں نکلیں گے، یہاں چاپلوسی کے الفاظ نہیں نکل سکتے کہ میرا ملک اس وقت عوامی سطح پہ تباہی کے دہانے پہ کھڑا ہے، اور ہم ہارس اینڈ کیٹل شو میں میرے رشک کمر، میرے رشک کمر بجا رہے ہیں۔ ہمیں یہ پرواہ نہیں کہ میری عوام مر رہی ہے۔ 15 کروڑ روپے آپ نے لگا دیا ہارس اینڈ کیٹل شو پہ، عوام کو اس وقت 2 وقت کی روٹی چاہیے، ہارس اینڈ کیٹل شو نہیں چاہیے۔ ہارس اینڈ کیٹل شو اس وقت چاہیے ہوتے ہیں جب عوام بے غم ہو، عوام کی جیب میں پیسے ہو، عوام کی گھر میں راشن پڑا ہو، اس کو پتہ ہو کہ اگلے آنے والے 1 مہینے تک میرے بچے ان تکلیفات سے دور ہیں، ان کو یہ پریشانی نہیں ہوگی کہ ہم کھائیں گے کہاں سے۔ مانتا ہوں میں سپورٹس کی ایکٹیویٹی ہونی چاہیے، انٹرٹینمنٹ کی ایکٹیویٹی ہونی چاہیے، لیکن یہ اس وقت مزہ کرتی ہے جب پیٹ بھرا ہو۔ جب پیٹ خالی ہو پھر یہ چیزیں زہر لگتی ہیں، زہر۔ میرا خیال ہے مزید تلخی کی طرف جانے سے بہتر ہے کہ آج کے اس پروگرام کو یہیں پہ اختتام کرتے ہیں۔ اگر آپ لوگ میری رائے سے اتفاق کرتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ کیسا لگا آج کا پروگرام، اس کے حوالے سے ضرور اپنی رائے دیجیے۔ اجازت دیجیے اپنے میزبان ذوالفقار خان کو۔ اللہ حافظ۔